بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ میں نے کیا جملہ بولا ہے؟ جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ ہماری مجلس ہے، مل کے بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی اس طرح مجلس منعقد ہوگی کہ لوگوں کی جو اچھے جلیس ہوں گے، یعنی اچھی مجلسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، جن کی سنگتیں اچھی ہوں گی دنیا میں، اسی پر فیصلے ہونے ہیں بیٹے۔ یاد رکھ لیں بیٹے، اچھی سنگت کیا اور اچھی سیرت، بولے اچھی سنگت، اچھی سیرت اور اچھے اخلاق، اچھے عمل، یعنی اچھا عقیدہ۔ آپ یوں کر لیں، اچھا عقیدہ، ایمان صحیح رہے، اچھی سنگت، صحبت، دوستی اور مجلس اچھی رہے۔ اس کے بعد اچھی سیرت، جو سیرت اور کردار ہے زندگی بھر کا، اس میں اخلاق بھی آ جاتا ہے۔ اخلاق، سیرت، کردار اچھا رہے، پاکیزہ رہے، اس میں طہارت رہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ نیک رہے، پھر نیک عمل، فرائض، واجبات، سنن ادائیگی رہے، حقوق اللہ کی ادائیگی ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ جو لوگ اس پورے پیکج کو زندگی میں اکٹھا رکھتے ہیں، ان کی سنگت قائم رہتی ہے مرتے دم تک۔ اچھی سنگت قائم رہتی ہے۔ یعنی آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، اچھوں کی سنگت اگر رکھیں اور اچھی سنگت اختیار کریں تو وہ اچھی سنگت سے توفیق ملتی ہے نیک عمل اور نیک سیرتی کی۔ سبحان اللہ۔ اچھی سنگت، اچھی صحبت، اچھی رفاقت، یہ آپ کو نیک اعمال اور صالح سیرت کی رغبت دیتے ہیں اور اس طرف راستہ کھولتے ہیں، اور نیک اعمال کی طرف بڑھنا آسان کرتی ہے اچھی سنگت۔ اگر وہ سنگت دائماً آدمی قائم رکھے، صرف زبان کے دعوے کی نہ ہو، اور سنگت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سنتا رہے، دیکھتا رہے، محسوس کرتا رہے، اور جو سنگت سے ملتا ہے اس پر عمل کرتا رہے۔ اور نیک اعمال اگر انسان کرے تو نیک اعمال اس کی زندگی میں توفیق کا راستہ کھولتے ہیں اچھی سنگت کے لیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کے انعام ہوتے ہیں۔ ہمارا مشن تحریک منہاج القرآن یہ اچھی سنگت کا مشن ہے، اچھے عقیدے کا مشن ہے، اچھی سیرت کا مشن ہے، اچھے اخلاق کا مشن ہے، اچھے اعمال کا مشن ہے۔ ہمارے مسلک میں یعنی اہل سنت والجماعت میں خرابی یہ ہے کہ وہ ایک چیز پہ صرف فوکس کر کے باقی ساری چیزوں کو غیر اہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت میں پہلے عمل کی کمزوری تھی، کیا علم تھا، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، علم تھا، عمل یہ نہیں کہتا کہ نہیں تھا، مگر عمل کمزور تھا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بچپن سے دیکھا ہے، آپ نے تو وہ زمانہ ہی نہیں پایا۔ جب میرے بچپن کا زمانہ تھا تب بھی میں نے دیکھا کہ قلیل لوگ تھے کثیر عمل رکھنے والے۔ کیا؟ قلیل لوگ تھے کثیر، یعنی زیادہ عمل رکھنے والے تھوڑے لوگ تھے، اس لیے مجموعی طور پہ عمل پہلے بھی کم تھا۔ علم تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ علم رہا نہ عمل رہا، اب صرف گالی گلوچ رہ گیا، نفرت رہ گئی، فتویٰ بازی رہ گئی، اور مال بٹورنا رہ گیا۔ یہ علم اور عمل دونوں کو رخصت کس نے کیا؟ مال، دولت، پیسے کے لالچ نے۔
ہر عالم، ہر مولوی جب اس کی داڑھی سفید ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خلافت لے کے پیر بنتا ہے. ہر مولوی وہ پیر بنتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے پیر بننے میں سستے آسان پیسے ملتے ہیں. چھو کر دیا دم سے پیسے ملے، تعویذ لکھنے سے پیسے ملے، ہاتھ چمانے سے پیسے ملے، نذرانے کے پیسے ملے. اس پیسے کی حرص نے تباہ و برباد کر دی. مسلک اہل سنت والجماعت کچھ نہیں چھوڑا، آگ لگا دی، خلمن جلا دی. اب نہ علم بچا ہے نہ عمل بچا. جو رہی صحیح کسر تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کھولنا نہیں چاہتا، کھول نہیں سکتا، کہ باہر کی دنیا نے اور بڑے بڑے لوگوں نے، جو لوگ اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان کو ایجنڈے دے دیے ہیں، ان کو بڑے بڑے سیٹھوں کے ذریعے خرید لیا ہے. وہ سیٹھوں کے پیسوں سے چلتے ہیں. سیٹھوں کا پیسہ ان پر چلتا ہے، سیٹھوں پر اور طاقتوں کا پیسہ چلتا ہے، اور ان کے عقیدے خراب کرنے اور فساد پیدا کرنے کی ایک پوری تحریک جاری ہے. کہ علم پہلے گیا، عمل اس کے بعد گیا، اب کوشش ہے کہ عقیدہ کی جائے. یہ جو پچھلے دنوں سے اتنے آپ نے سنے نا، جس کے لیے یزیدیت پر میں نے کتاب لکھی، کفر یزید، اور ایک عرصے سے ایک نئی تفریق پیدا کر دی گئی، فتنہ اور شر پیدا کر دیا گیا، یہ عقیدے کے خاتمے کے لیے. ان حالات میں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس صحیح عقیدے کی حفاظت کرنے والی تحریک عالمی سطح پہ اگر کوئی بچ گئی ہے تو صرف اور صرف تحریک منہاج القرآن. یہ تحریک جہاد کر رہی ہے، لوگوں کا ایمان بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے. لوگوں کے عقیدے میں فتنہ اور شر داخل کیا جا رہا ہے، اس سے بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے. لوگوں میں پھر سے علم داخل کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. علم کا کلچر، یہ جو شہادہ ثانویہ جگہ جگہ شروع ہے، عالیہ ہے، عالمیہ ہے، اب یہ تخصص فی الفقہ والافتاء ہے، علم کے کورسز ہیں. یہ سارا کتابوں سے تعلق جوڑنا ہے، خطاب سے، کتاب سے، قرآنک ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. یہ سارا علم سے آپ کو جوڑنا صرف اس لیے ہے کہ جس دور میں علم مردہ ہو چکا ہے، اس دور میں علم کو پھر زندہ کیا جائے. اور جب تک علم زندہ نہیں ہوگا، عمل زندہ نہیں ہوگا. اور جب تک علم اور عمل دونوں زندہ نہیں ہوں گے، آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک اور نسلوں کا مستقبل نہیں بچے گا. علم بھی اچھا برا جو بھی ہے دوسرے لوگوں کی طرف چلا گیا، عمل بھی اور لوگ لے گئے. تو جن کے پاس علم اور عمل مضبوط ہوگا، انہی کا عقیدہ بکے گا. انہی کا عقیدہ مارکیٹ میں اچھے مال کے طور پہ وہی سیل ہوگا، اسی کی ڈیمانڈ ہوگی. لوگ عقیدے کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے عقیدے کو علم کے پیمانے میں تولتے ہیں کہ جو آدمی ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس کے پاس علم کی قوت، علم کی دلیل، علم کا نظم، علم کی لاجک، علم کی منطق کتنی ہے، بات کتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ذہنوں میں اتار سکتا ہے. جب آپ کے پاس منطق ہی نہیں رہی، دلیل نہیں رہی، قرآن اور سنت نہیں رہی، اللہ کی آیات اور احادیث نبوی کا حوالہ نہیں رہا، علم نہیں رہا، کلیئرٹی نہیں رہی، پختگی نہیں رہی، تو جب علم سے خالی ہو گئے، آپ کی بات کون خریدے گا؟ کیوں بکے گی آپ کی بات؟ اور جب علم میں کمزور ہیں، پھر دوسری چیز لوگ متاثر ہوتے ہیں عمل کو دیکھ کر. عمل بھی خالی ہے، عمل پر محنت ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی سنت پر محنت نہیں، سیرت نبوی کو اپنانے پر محنت نہیں، اخلاق نبوی نہیں ہمارے اندر، ہماری زندگی میں اخلاق نہیں، لوگوں کے ساتھ مٹھاس نہیں ہے، گفتگو کرنے میں پیار نہیں ہے، دوسروں کی عزت نہیں ہے، دوسروں کا دکھ درد نہیں ہے، دوسروں کے لیے احساس نہیں ہے، طبیعت میں خوش خلقی نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے. تو جب اخلاق بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو آپ کی بات کو اور دین کی بات کو نوجوان نسل کیوں لے گی، کیسے لے گی؟ اور والدین جیسے علم اور عمل میں جتنے کمزور ہوتے ہیں، انہی کی اولاد دین سے بھاگتی ہے. اسی طرح کہ انہوں نے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جب ماں باپ بات کرتے ہیں، انہوں نے ماں باپ کو بات کرتے سنا ہے، مگر ماں باپ کے اندر دین کو دیکھا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مصلی پر کھڑے ہوتے نہیں دیکھا،
تسبیح کرتے نہیں دیکھا، ماں باپ کو دین کی قدروں پر عمل کرتے نہیں دیکھا، اخلاق پر عمل کرتے نہیں دیکھا، سچ پر قائم نہیں دیکھا، تو وہ بچے ماں باپ کی بات کو کیوں لیں گے؟ مذاق کر کے اڑا دیں گے۔ اسی طرح استاد کی بات کیوں لیں گے؟ امام کی بات کیوں لیں گے؟ اسکالر کی کیوں لیں گے؟ کہ اسکالر اور عالم جو کہہ رہا ہے وہ اس کی زندگی میں خود نظر نہیں آ رہا۔ جس کی تبلیغ کرتا ہے، پرچار کرتا ہے، وہ جب اس کی زندگی کے آئینے کو دیکھتے ہیں اس کے اندر وہ نقش نگار نظر نہیں آتے۔ لوگوں کو کہتا ہے تواضع انکساری رکھو، خود تکبر کرتا ہے، اکڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے نرم بات کرو، خود غصے کی بات کرتا ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے معاف کرو، خود کسی کو معاف نہیں کرتا۔ لوگوں کو کہتا ہے اچھے اخلاق، مسکراہٹ رکھو، خود چہرے پہ غصہ رکھتا ہے، اخلاق نہیں رکھتا، تو اس کی بات کون لے گا؟ لہٰذا اپنے آپ کو بدلیں، یہ خوبیاں پیدا کریں، یہ پیدا کریں تو تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس مصطفی مشن کے بیٹے ہیں، سچے وفادار اور کارکن ہیں۔ یہ میسج ہے آج کی ملاقات کا۔ اگر اس کو یاد رکھ لیں، بار بار سنیں، اس پر زندگی میں عمل کریں اور آگے پہنچائیں، مگر اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے اندر پہلے سے کہیں زیادہ تبدیلی لائیں، مضبوط کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، علم میں بولیے، اسٹڈی کریں، بکس کو پڑھیں، خطابات سنیں، ہر روز تھوڑا سا ٹائم دیں، کوئی نہ کوئی کتاب کا سبق پڑھیں، کوئی خطاب سنیں، قرآن مجید ترجمہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، سیرت پاک کی کتاب، یعنی علم کو انہانس کریں۔ ہر روز عمل کا اضافہ کریں، عمل بڑھائیں، اور ہر روز اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اگر یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ صحیح طور پہ اس مصطفی مشن اور تحریک منہاج القرآن کے آپ لیڈر بھی ہیں، آپ کارکن بھی ہیں، آپ رکن بھی ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ تب جا کے یہ چیز آگے منتقل ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، سلامتی دے، ہر شر سے ہمیشہ محفوظ و معمول رکھے، اور ہر خیر آپ کے لیے مقدر کرے، آپ کو دین میں، ایمان میں، علم میں، عمل میں، سیرت اور کردار اور اخلاق میں نیک اور صالح بنائے، مضبوط و مستحکم بنائے، اور ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کی کمی، خرابی، گناہ، عیب پر ہمیشہ پردہ ڈالیں، کسی کے عیب ننگے نہ کریں، پردہ ڈالیں، اور عیب دیکھنے کا شوق ہو تو اپنے عیب دیکھیں۔ اگر عیب دیکھنے کا شوق ہو کیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا شوق پورا نہ ہو، یہ شوق پورا کریں، مگر عیب دیکھنا ہو تو اپنا عیب دیکھیں، خدا کے لیے دوسرے کا عیب نہ دیکھیں۔ بولیں، پہلی نصیحت کر دی، ایک وعدہ، کسی دوسرے کا عیب نہ دیکھیں، اور اگر آنکھیں پریشان ہیں، بے چین ہیں، عیب دیکھنا ہی چاہتی ہیں کہ عیب کو، تو آپ کے پاس خود کمی نہیں ہے، بہت عیب ہے، اپنے عیب دیکھیں۔ اپنے عیب دیکھنے میں بینا ہو جائیں، دوسروں کے عیب کے معاملے میں نابینا ہو جائیں، بس، یعنی نابینا بھی رہیں، بینا بھی رہیں، دوسروں کے عیب ہوں تو نابینا بنیں، کچھ نظر نہ آئے، اپنے عیب ہو تو بینا بنیں، سب کچھ نظر آئے، اس سے آپ کی اصلاح ہوگی، امپروومنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔